ملتان کی قدامت اور حضرت آدم سے نسبت کی روایت۔ کیا واقعی ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے؟ اور کیا اس شہر کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جوڑا جاتا ہے؟ آج ہم ملتان کی تاریخ، اس کی قدامت اور اس سے جڑی روایت کا سنجیدہ اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ ملتان برصغیر کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جسے صدیوں سے روحانیت اور تجارت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ملتان کم سے کم 2000 سال سے آباد ہے، جبکہ بعض محققین اس کی تاریخ کو اس سے بھی زیادہ قدیم اقرار دیتے ہیں۔ یونانی مورخین نے بھی اس خطے کا ذکر کیا ہے، خصوصاً اس وقت جب اسکندر اعظم برصغیر آیا۔ اس دور میں ملتان ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ قدیم سنسکرت متون میں ملتان کو ملستان کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سورج کا مقام یا سورج کا گھر۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہاں موجود قدیم سورج مندر تھا، جو صدیوں تک مذہبی اہمیت رکھتا تھا۔ بعد ازاں اسلامی دور میں یہ شہر علم اور ثقافت کا مرکز بن گیا اور اسے اولیاء کا شہر کہا جانے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ملتان دنیا کے قدیم شہروں میں کس نمبر پر آتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں عام طور پر دمشق، یروشلم اور اریحا جیسے شہروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ملتان کا نام براہ راست انہی اولین شہروں کی فہرست میں نہیں آتا، لیکن برصغیر کی قدیم ترین شہروں میں اسے نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کی مسلسل آبادی اور تاریخی اہمیت اسے جنوبی ایشیا کے قدیم مراکز میں شامل کرتی ہے۔ جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت کا تعلق ہے، یہ ایک مذہبی اور عوامی روایت ہے۔ کچھ مقامی کہانیوں اور لوک روایت میں کہا جاتا ہے کہ ملتان کا تعلق ابتدائی انسانی دور سے ہے۔ یہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے یا ساتھی کی آمد ہوئی تھی، تاہم اس حوالے سے کوئی تاریخی یا آثار قدیمہ کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، لیکن ان کے قیام کے مقام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہے، جن میں سری لنکا، ہندوستان یا دیگر علاقوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ملتان کے حوالے سے اسی نسبت زیادہ تر زبانی روایت پر مبنی ہے، نہ کہ مستند تاریخی حقیقت۔ ملتان کی اصل تاریخی اہمیت اس کے جغرافیائی محل وقوع میں بھی ہے۔ یہ شہر قدیم تجارتی راستوں پر واقع تھا، جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ دریائے چناب کے قریب ہونے والے زراعت اور تجارت کو فروغ ملا۔ اسلامی دور میں خصوصاً غزنوی اور بعد کے ادوار میں یہ شہر ایک مضبوط انتظامی اور ثقافتی مرکز رہا۔ اگر ہم سائنسی اور آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ملتان کی قدامت یقینی طور پر 2000 سال سے بھی زیادہ ہے، مگر اسے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جوڑنا تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں کہ تاریخ منسند شواہد پر قائم ہوتی ہے، جبکہ روایات عوامی عقیدت اور ثقافتی یادداشت کا حصہ ہوتی ہے۔ دونوں کا اپنا مقام ہے، مگر انہیں ایک دوسرے کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ملتان کی مٹی میں واقعی صدیوں کی تاریخ پوشیدہ ہے۔ یہاں مختلف تہذیبوں کے اثرات ملتے ہیں۔ ہندو، بدھ، مسلمان اور سکھ ادوار کے آثار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شہر مسلسل آباد رہا اور ہر دور میں اپنی شناخت بدلتا رہا، مگر مٹا نہیں۔ یہی تسلسل اسے تاریخی اعتبار سے اہم بناتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ملتان کی عظمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی بجائے اس کی حقیقی تاریخی حیثیت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ شہر برصغیر کی قدیم تہذیبوں، مذہبی روایات اور ثقافتی تسلسل کا اہم مرکز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ایک روایت ہو سکتی ہے، مگر مستند تاریخ ہمیں اس کی تصدیق نہیں دیتی۔ تو کیا واقعی ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے؟ شاید عالمی درجہ بندی میں اس کا نمبر متعین نہ ہو، مگر برصغیر کی تاریخ میں اس کا مقام بے حد اہم ہے۔ اگر آپ ایسے ہی تاریخی راز اور مستند حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ تاریخ کی اصل کہانی ہمیشہ تحقیق کے آئینے میں زیادہ واضح نظر آتی ہے۔